بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ گزشتہ گفتگو میں نے نکاح کے سلسلے میں بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ نکاح کس قدر مقدس اور پاکیزہ اور پائیدار رشتہ ہے۔ آج گفتگو تفہیم شریعت کی اس سیریز میں طلاق کے حوالے سے ہوگی۔ نکاح کا پائیدار رشتہ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکے اور ایک دوسرے اپنی زندگی صحیح کے ساتھ صحیح نہیں گزار رہے ہوں، اس کا احساس ان میں بڑھ جائے تو ظاہر ہے کہ خاندگی زندگی متاثر ہوتی ہے، بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے اور ایک گھٹن آدمی محسوس کرتا ہے۔ تو اس گھٹن کو دور کرنے کے لیے شریعت نے یہ کہا کہ اگر رشتے نبھانے کی شکل نہ بنتی ہو اور جھگڑے بہت شدید ہو گئے ہوں میاں بیوی کے، تو پھر ایسا کرنا چاہیے کہ دو گواہ، دو پنچ لڑکا والے کی طرف سے لڑکی والے کی طرف سے بھیجنا چاہیے اور وہ بیٹھ کر کے صحیح سے خلوص کے ساتھ تصفیہ کر دیں۔ تو جو تصفیہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کرے گا۔ تو یہ شریعت کا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی شکل نہیں بنتی ہے تو شریعت نے یہ کہا کہ پھر جو ہے یہ کہ بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اس کو جلا دیا جائے، اس کے زہر دے دیا جائے، اس کو کل معلقہ لٹکا کر کے چھوڑ دیا جائے کہ نہ تو اس کو چھوڑا جائے اور نہ ہی وہ اس کا نفقہ اور اس کی ضروریات کی تکمیل کی جائے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب یہ حالات اس قدر پریشان کن ہو جائیں تو تھوڑی تنبیہ کرنی چاہیے، اور تنبیہ کی شکلیں بھی بتائی شریعت نے کہ پہلے الگ الگ رخ کر لیا جائے، پھر جو ہے بستر الگ کر لیا جائے، پھر آدمی جو طریقہ اصلاح کا اس کی سمجھ میں آوے وہ کرے، ہلکی تنبیہ کی جتنی شکلیں بنتی ہیں وہ کر سکتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی یہ رشتہ استوار نہ ہو سکے اور نہ بن سکے تو شریعت کا کہنا یہ ہے کہ عورت کو ایک طلاق دیا جائے اور اس پاکی کی حالت میں دیا جائے جس میں اس نے جنسی تعلق اس سے قائم نہیں کیا ہے، اور کر کے چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 3 MC کی مدت گزر جائے تو گویا کہ وہ مطلقہ ہو گئی، اب وہ اپنی زندگی خود شروع کر سکتی ہے، اور مرد بھی اپنی زندگی ایسے بھی وہ کر سکتا تھا، لیکن وہ عدت گزرنے کے بعد عورت بھی نیا نکاح کر سکتی ہے۔ مرد کا بھی نکاح نہیں ہو رہا تھا تو مرد بھی دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ یہ طلاق کی شکل ہے، اور اس کے بعد عدت گزر جائے تو معاملہ ختم ہے۔ عدت کے اندر اگر اس کو احساس ہو جائے کہ ہم نے غلط کیا ہے تو وہ پھر سے رجوع کر لے، اس کو لوٹا لے، اس سے تعلق قائم کر لے، اس کو زبانی ہی کہہ دے کہ بھائی نہیں غلطی ہو گئی، اب تم ہماری بیوی ہو پھر سے، تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو اور طلاق دے تو پھر وہ دوسرے مہینے کی پاکی میں طلاق دے۔ تو یہ جو ہے طریقہ شریعت نے بتایا، اور طلاق کو ابغض المباحات کا، یعنی جو جائز کام ہیں شریعت نے ان میں سب سے ناگوار اور سب سے خراب کام جو ہے طلاق دینا ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ آخری حد تک اصلاح کی کوشش کی جائے، تنبیہ کے ذریعے کی جائے، پنچایت کے ذریعے کی جائے، ثالثی کے ذریعے کی جائے، دارالقضا کے ذریعے کی جائے، لیکن اگر کوئی شکل نہیں بنتی ہے تو پھر وہ آپس میں الگ ہو جائیں اور اپنی اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ اس کے لیے شریعت نے یہ کہا کہ مرد کو حق ہے کہ وہ طلاق دے دے، اور طلاق دے کر کے چھوڑ دے، اس کو عدت پوری ہو جائے۔ اب بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب میاں بیوی کا رشتہ برابر کا ہے اور ایک معاہدہ ہے، سماجی بندھن ہے، تو پھر مرد ہی کو کیوں طلاق کا حق ہے، عورتوں کو کیوں طلاق کا حق نہیں دیا گیا؟ اس کو سمجھ لینا چاہیے
مرد کو طلاق کا حق اس لیے دیا گیا کہ مرد عورتوں کی بنسبت زیادہ سوچ سمجھ کر کے فیصلے لیا کرتے ہیں۔ عورتوں میں جذباتیت ہوتی ہے، اس جذباتیت کے نتیجے میں یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ مرد کو یہ حق دیا گیا ہے، اور اس لیے بھی دیا گیا کہ مرد نفقہ وغیرہ سب کو مرد ادا کرتا ہے، مالی بوجھ جتنے ہیں وہ سب مرد کے اوپر ہیں، اس لیے کہا گیا کہ یہ حق مرد کو دیا گیا ہے۔ عورتیں اگر چاہیں کہ ہم کو طلاق لینا ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے طریقے بنائے کہ چاہے تو وہ دار القضاء میں اپنے خود فیصلہ کرنے کے بجائے وہ قاضی کے پاس جائے، تاکہ قاضی ساری باتوں کو سن کر کے فریق کے بیانات کی روشنی میں، گواہوں کی روشنی میں کسی نتیجے پر پہنچ کر کے فیصلہ کر دے۔ وہ حسن نکاح کرا سکتی ہے، وہ خلا کرا سکتی ہے، تو اس کو شریعت نے حق دیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مرد کو طلاق کا حق دیا، دار القضاء جانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان میں جذباتیت نہیں ہوتی، وہاں جذباتیت ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ عورتوں کو یہ حق ڈائریکٹ نہ دیا جائے، قاضی کے واسطے سے دیا جائے۔ تو چنانچہ قاضی خلا کروا سکتا ہے، خلا بھی طلاق بلفظی ہے، فسخ نکاح کروا سکتا ہے۔ تو یہ عورتوں کے گلو خلاصی کی آسان سی شکل ہے، شریعت نے اس کو کیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور قوانین کے اعتبار سے ہندوستانی اور مغربی قوانین میں یہ حق عدالت کو دیا گیا ہے کہ دونوں عدالت جائیں اور جا کر کے اپنی باتیں رکھیں اور عدالت فیصلہ کرے۔ یقیناً جو ہے عدالت فیصلہ کرے، اس پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن عدالتوں کے فیصلے میں ظاہر ہے کہ دونوں کے جو وہ ہیں مفادات ہیں اس کی رعایت نہیں ہو پاتی ہے۔ اسی لیے کچھ دنوں قبل یہ بات آئی تھی کہ عدالت بھی جب کورٹ کا فیصلہ، عدالت بھی فیصلہ کرے تو ایک کول پیریڈ ہو جس میں دونوں کو ساتھ رہنے اور زندگی گزارنے کی بات کی جائے، تاکہ شاید سمجھوتے کی کوئی شکل بن جائے۔ تو شریعت نے اتنی احتیاط کے ساتھ طلاق دینے کو کہا، اور عدالت کے معاملے میں شریعت نے یہ کہا کہ صاحب عدالت کے بجائے مرد کو یہ حق ہونا چاہیے، اور اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ سمجھتا ہے کہ اس طلاق کے اثرات کہاں کہاں پڑیں گے، بنسبت اس کے کہ عدالت سمجھے کہ خاندان کا کتنا بکھراؤ ہوگا، بچوں کی تربیت کا کیا ہوگا، گھر کا ماحول کیسا ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں جتنا جانتے ہیں عدالت نہیں جانتی، اس لیے شریعت نے کہا کہ نہیں، ان کو ہی کرنا چاہیے، اور اگر لڑکی چاہتی ہے تو اس کو دار القضاء سے رجوع کر لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے جب یہ فیصلہ ہو جائے تو پھر اپنی اپنی زندگی گزارے۔ یہ شریعت کہتی ہے طلاق کے سلسلے میں۔ طلاق ہو جانے کے بعد بھی نفقہ وغیرہ جو عدت کا خرچہ ہے وہ دینا ہے، اس کو مینٹیننس جس کو کہتے ہیں کہ صاحب جب تک وہ شادی نہ کر لے اور جب تک وہ جو ہے مر نہ جائے تب تک اس کا خرچہ سابق شوہر کو دینا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب طلاق ہو گئی تو سابق شوہر سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں ہے، اور جب رشتہ ہی کی وجہ سے نفقہ اس کے ذمہ آیا تھا، جب رشتہ باقی نہیں رہا تو اب کس بات کا کھانا خرچہ وہ دے گا۔ تو مینٹیننس کی بات مسلم رسولوں میں نہیں ہے، البتہ یہ کہ طلاق دینے کے بعد اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے، جس کو متاع معروف کہا گیا ہے، کچھ دے لے کر کے رخصت کر دیا جائے۔ یہ طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ طلاق کے سلسلے میں جو اور اعتراضات ہوتے ہیں، اس میں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نشے کی طلاق کو بھی مان لیا جاتا ہے۔ نشے کی طلاق کو ماننے کی جو شکل ہے وہ اس شکل میں ہے جب اس کو بالکل ہوش نہ ہو اور وہ طلاق دے دے۔ اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہوش تو نہیں تھا، نشے میں تھا۔ بھائی نشے میں تھا تو وہ ماں کو آ کر کے کیوں نہیں طلاق دے دیا، بیوی کو ہی طلاق کیوں دیا؟ وہ بہن کو بھی کہہ سکتا تھا کہ آج تم کو ہم نے طلاق دیا، اس لیے اس کو ہوش نہیں ہے۔ اس کو اتنا ہوش ہے کہ وہ جانتا ہے اس بات کو کہ طلاق بیوی کو دی جاتی ہے اور ماں بہن کو نہیں دی جاتی، بیٹی کو نہیں دی جاتی، اس لیے وہ بیوی کا استعمال کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں، ماں بہن کو نہیں کہتا۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ ہوش ہے اس کو، اور اس قدر ہوش ہے کہ وہ رشتوں کے احترام کو اور رشتوں کے تعلقات کو پہچانتا ہے اور جانتا ہے کہ طلاق بیوی کو ہی دی جاتی ہے، اس لیے وہ بیوی کو کہہ رہا ہے
اس لیے وہ ہوش میں ہے، وہ ایسا بے ہوش نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا بے ہوش ہوتا تو سب کو آ کر کے پورے گھر کو کہتا کہ ہم نے تم کو بھی طلاق دیا اور تم کو بھی طلاق دیا، تو یہ کیفیت نہیں ہو پاتی۔ اسی طریقے سے ایک اعتراض طلاق پر اس کا بھی ہے کہ جبریہ طلاق کو بھی مان لیا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے ریوالور گرا کر کے طلاق لے لیا تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے، اگر اس نے صرف لکھوا لیا ہے تب تو یہ طلاق ہوگی ہی نہیں، اگر اس نے زبان سے بھی کہلوا لیا تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ طلاق ایسی چیز ہے جو زبان سے کہہ دینے سے چاہے دل مطمئن ہو کہ نہ ہو وہ ہو جاتی ہے، اس لیے وہ معاملہ کلیئر ہے، وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اس کو اگر ایک اور نقطۂ نظر سے آپ دیکھیں تو عجیب بات سمجھ میں آئے گی کہ جب اس نے ریوالور طلاق کے لیے گرایا تو گویا اس نے یہ بات کہی ہے کہ تم اپنی جان دے دو یا بیوی کو چھوڑ دو، تو اختیار دیا دو چیزوں کے درمیان۔ طلاق دے دیا اس نے کہ اگر طلاق دے دیں گے تو دوسری بیوی ہو جائے گی، جان چلی جائے گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر وہ مان لیجیے جب کی وجہ سے جان دے دیتا تو پھر وہ جو بیوی ہے اس کی ابھی اس کو وراثت میں حصہ ملتا، اس کو دوسرے مراعات مل جاتے۔ طلاق دینے کی وجہ سے معاملہ ختم ہو گیا۔ تو طلاق نشے کی طلاق اس لیے نافذ ہوگی، یہ بتا دیا ہم نے آپ کو۔ جبر کے معاملے میں اختیار دیا جاتا ہے اور اس اختیار کا سہارا لے کر کے وہ طلاق دیتا ہے، تو گویا کہ جبریہ طلاق کا کوئی تصور حقیقتاً نہیں ہوتا، حقیقتاً اختیار بین الامرین ہوتا ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ طلاق کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ اس لڑکی کا کوئی رشتہ اس سے قائم نہیں رہا، اس لیے اس پر مال نفقہ نہیں ہوگا۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے سڑکوں پہ عورتیں چل رہی ہیں، اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا نفقہ تم کو دینا پڑے گا، اس سے زیادہ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا، یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہ رشتہ ختم ہو گیا تو وہ جو ہے نفقہ وغیرہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں، شاہ بانو کیس کا معاملہ ہوا تھا نفقہ مطلقہ کا، کہ وہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں ہے، کہاں سے کھائے گی، کیا کرے گی، تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت نے اس کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ طلاق اگر ہو گئی تو جس کے حصے میں اس کو حصہ ملتا وراثت میں، ان تمام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے کھانے خرچے کا بندوبست ہے، اور اگر کوئی نہیں تو پھر اسٹیٹ کو کرنا چاہیے کہ مطلقہ ہے، اور بعض اسٹیٹ اور بہار میں بھی اس کا سسٹم ہے کہ جو ویڈو ہیں، جو مطلقہ ہیں، ان کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اسی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی عورت لاوارث نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی وارث ہے۔ اگر باپ وارث ہے، باپ ہے زندہ تو باپ دے گا، بھائی ہے تو بھائی دے گا، اور دوسرے رشتہ دار ہوں گے جن کا شیئر اس کے ترکے میں اگر اس کے پاس مال ہوتا تو پہنچتا تو وہ دیں گے، اور اگر جو ہے کوئی نہیں ہے تو پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ خود ہمارا شریعہ بھی کتنے بیوگان کو 1500 کے قریب بیوگان کو وظائف دیتی ہے، اسی بنیاد پر دیتی ہے کہ بھائی ان کی کفالت کی کوئی شکل بن جائے۔ تو طلاق ایک سسٹم ہے جو انسان کی میاں بیوی کی زندگی کو بیلنس رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور اگر گھٹن اور کرہن پیدا ہونے لگے اور نباہ کی کوئی شکل نہ بنے تو آخری طور پر جو ہے طلاق دے کر کے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ جن مذاہب میں طلاق کا تصور نہیں، وہ ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ جلا کر کے مار ڈالا جاتا ہے، زہر دے دیا جاتا ہے، اور نہیں تو کم سے کم ٹھیک ہے مرد دوسری شادی کر لیتا ہے اور اس کو لٹکا کر کے رکھتا ہے، نہ کھانا خرچہ دیتا ہے، نہ اس کی جنسی تعلق کو پورا نبھاتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اور وہ عورتیں جو ہے بے سہارا بن کر کے زندگی گزارتی ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ عورتوں کو ایسا بے سہارا نہیں بنایا جائے گا۔ شوہر اگر طلاق دے دے گا تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ دوسری شادی بھی کر سکتی ہے، دوسرے اس کے لوگ بھی جو ایسے ہوں گے جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ شریعت اسی لیے طلاق کی شکلوں پر زور دیتی ہے کہ طلاق دینا آخری درجے کی چیز ہے اور مقبوض ہے، لیکن ضرورت ہے انسانی، اس لیے اس کو
دیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا